یہ تو آپ عربی اپنا عبارت کی غلطی نہیں حافظے ہے، کا معیار دیکھ لیں. نہیں عربی عبارت کی غلطی نہیں ہے یہ تو پوری عبارت ہی بدل دی. ہاں چلو میں نے تو ایک زیر زبر بدلی، آپ نے تو پوری چلو، عبارت ہی بدل دی. چلو ٹھیک ہے، تو آپ کا اپنا بھی علمی معیار چلو دیکھ ٹھیک لیں. ہے. وہ عربی کا محاورہ چلو ہے آپ بھی نا، کہہ دینا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے تو کہہ دیا نا کہ غلطی ہے. من حافظ البیر لأخیہ فقد وقع فیہ. عربی کا محاورہ ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے. مولانا صاحب تو کہہ میرے دیا زیر نا. زبر آپ اپنی باری میں بولیں، آپ اپنی باری میں بولیں، میں بولوں آپ کی باری میں، تو آپ ہی میری باری میں نہ بولیں. تو خیر اب دوسری بات، انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا ہے، احادیث میں نے پڑھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، احادیث میں نے پڑھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اس کے مقابلے انہوں نے ایک بھی حدیث نہیں پڑھی. نمبر 2، میں نے جو احادیث پڑھی ہیں اس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ فلاں محدث نے ضعیف کہا ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بس خالی کہہ دیا جی اگر میں اعتراضات کرنے لگوں تو وقت بہت گزرے گا، بحث طویل ہو جائے گی. تو آپ کریں نا اعتراض، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ کوئی اعتراض معقول ہو تو کریں گے نا. میں نے اس پر حوالہ پیش کر دیا تھا کہ آپ کے بڑے امام نے، محدث نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جس نے کوئی اس پر جرح کی ہے اس روایت پر، وہ قابل جرح بات ہے ہی نہیں، وہ جرح کے قابل ہے ہی نہیں. والحق انہ حدیث صحیح، حق بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. تو جب آپ کا بڑا امام کہہ رہے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، تو آپ کس طرح جرح کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، اب اگلی بات سنیے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا اثر پیش کیا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا اثر پیش کیا کہ وہ بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے، اس پر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اب مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رفع یدین چھوڑ دیا تھا، صحابہ نے بھی چھوڑ دیا تھا. اب صرف اعتراض یہ ہے کہ آپ وطروں میں جو رفع یدین کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ وطروں میں جو رفع یدین کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ باقی الحمدللہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. اب یہ دیکھیں جادو وہ جو سر چڑھ بولے. اب حالانکہ وطروں کا رفع یدین اور عام نمازوں کا رفع یدین اس میں فرق ہے. وہ ایک الگ نماز ہے، یہ الگ نماز ہے. اس کا رفع یدین اور اس کے رفع یدین میں فرق ہے. لیکن وطروں کا رفع یدین یہاں موضوع نہیں ہے، وطروں کا رفع یدین موضوع نہیں ہے. لیکن ان کے مطالبے پر کہ آپ کس دلیل سے وطروں میں رفع یدین کرتے ہیں، تو وہ میں دلیل مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس کا صفحہ نمبر 206، صفحہ نمبر 206. باب کیا ہے؟ فی رفع الیدین فی قنوت الوتری، فی رفع الیدین فی قنوت الوتری، کہ وطر کے قنوت میں رفع یدین کرنا، وطر کے قنوت میں رفع یدین کرنا. اس میں انہوں نے حدیث نقل کی، حدثنا معاویہ بن حشام قال حدثنا سفیان عن لیث عن عبد الرحمن بن اسود عن ابیہ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کان یرفع یدیہ فی قنوت الوتری، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت وطر میں رفع یدین کرتے تھے، قنوت وطر میں رفع یدین کرتے تھے. اس لیے ہمارا جو بھی عمل ہے، ہم اگر رفع یدین کرتے ہیں اس کی بھی حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر رفع یدین نہیں کرتے تو اس کی بھی دلیل ہمارے پاس ہے، الحمدللہ موجود ہے. اب آگے چلیے، میں یہ سنن نسائی حدیث پاک کی مشہور کتاب سیاستہ کی مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے. سنن نسائی شریف. سنن نسائی شریف میں امام نسائی رحمہ اللہ نے رفع الیدین کے مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ عامی سے عامی آدمی بھی اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب قائم کیا، باب رفع الیدین للسجود، کہ سجدوں میں رفع یدین کرنا، اور اس کے تحت 3 حدیثیں نقل کی ہیں. کتنی حدیثیں؟ 3 حدیثیں نقل کی ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں. صفحہ 361، صفحہ 300. یہ دیکھیں، سجدے کے وقت ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین کا معنی ہوتا ہے ہاتھ اٹھانا، سجدے کے وقت ہاتھ اٹھانا. اس میں حدیث نقل کی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے،
اور سجدہ جاتے اور سجدہ سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے تھے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر کا عمل کون سا تھا؟ شروع نماز کا بھی رفع دین، رکوع جاتے بھی رفع دین، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دین، اور سجدہ جاتے بھی رفع دین، اور سجدے سے سر اٹھاتے بھی رفع دین۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سنت۔ سنت وہ عمل ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا دائمی عمل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو۔ اب جب یہ حدیث انہوں نے نقل کی، اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ رفع دین نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے کہ آقا نامدار حبیب کبریہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے یا چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے 3 حدیثیں نقل کی کہ اللہ کے پاک پیغمبر سجدوں میں بھی رفع دین کرتے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر سجدوں میں بھی رفع دین کرتے تھے۔ لیکن جب سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیشہ سجدوں میں رفع دین کیا یا چھوڑ دیا، اگر اللہ کے نبی نے ہمیشہ سجدوں میں رفع دین کیا تو ہم بھی کرتے ہیں، اگر اللہ کے پاک پیغمبر نے سجدوں میں رفع دین چھوڑ دیا تو ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کا جواب دیا باب ترک رفع الیدین عند السجود، کہ سجدوں میں رفع دین نہ کرنا، اور اس میں حدیث لے کر آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے پاک پیغمبر شروع نماز میں رفع دین کرتے، رکوع جاتے رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے، لا یفعل ذلک فی السجود، اور سجدوں میں رفع دین نہ کرتے۔ تو انہوں نے بتلا دیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے سجدوں میں رفع دین کی لیکن چھوڑ دی، سجدوں میں رفع دین کی لیکن چھوڑ دی، اس لیے ہم نے بھی چھوڑ دی، اس لیے ہم نے بھی چھوڑ دی۔ اب آگے چلیے، انہوں نے باب قائم کیا باب الرفع الیدین للرکوع، کہ رکوع کے وقت رفع دین کرنا، اور اس میں حدیث نقل کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے پاک پیغمبر شروع نماز میں رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے۔ صفحہ 343 اب یہ انہوں نے حدیث نقل کی۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا، جس طرح پیغمبر اسلام نے سجدوں کی رفع دین ترک کر دی، ہم نے بھی ترک کر دی، آیا کہ پیغمبر اسلام نے رکوع کی رفع دین ترک کر دی یا ہمیشہ کیا؟ اگر اللہ کے نبی نے رکوع کی رفع دین ہمیشہ کی تو پھر ہمیں بھی رکوع کی رفع دین ہمیشہ کرنی چاہیے۔ اگر پیغمبر اسلام نے رکوع کے وقت رفع دین کو ترک کر دیا تھا تو پھر ہم کو بھی ترک کر دینا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح سجدوں کا رفع دین چھوڑ دیا، اسی طرح رکوع کا رفع دین بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ نے آگے باب قائم کیا باب ترک ذالک، کہ رکوع کے وقت رفع دین اللہ کے پاک پیغمبر نے ترک کر دیا تھا۔ اب اس میں حدیث پاک لے کر آئے، اخبرنا سوید بن النصر، یہ ثقہ راوی ہے، حدثنا عبداللہ ابن مبارک، یہ ثقہ راوی ہے، عن سفیان، یہ ثقہ راوی ہے، عاصم بن کلیب، یہ ثقہ راوی ہے، عبد الرحمن ابن اسود ثقہ راوی ہے، آگے علقمہ ثقہ راوی ہے، عن عبداللہ قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی نماز کیسی تھی؟ فقام، تو وہ کھڑے ہوئے، فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم یعد، پھر انہوں نے رفع دین شروع نماز میں کی اور اس کے علاوہ رفع دین نہ کی، رکوع کے وقت رفع دین نہ کی، سجدوں کے وقت رفع دین نہ کی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جس طرح سجدوں کی رفع دین چھوڑی، ہم نے بھی چھوڑ دی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے رکوع کی رفع دین چھوڑ دی، ہم نے بھی چھوڑ دی، صرف شروع نماز کی رفع دین باقی رہی، اور وہ ہم شروع نماز کی رفع دین کرتے ہیں۔ پھر آگے چل کے یہاں امام نسائی رحمہ اللہ نے 2 حدیثیں نقل کی تھی، اور یہ وہ 2 حدیثیں وہی ہیں جو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی تھی، اور